الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ حضرت چلے معراج بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ۔ ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، مالک نے تحفہ دیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ گرامی قدر سامعین کرام، معراج النبی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے ہم نے معجزہ کی حقیقت، معجزہ اور سائنس کے عنوانات پر بات کی، اور چونکہ رات شب معراج کی رات تھی اور آج 27 رجب ہے 2021، تو اس حوالے سے آج خالصتاً معراج پر گفتگو ہونی چاہیے۔ میں نے لاہور روانہ ہونا تھا، لیکن سوچا کہ آج جمعۃ المبارک ہے اور کئی لوگ جو ہے وہ اس موضوع کے انتظار میں ہوں گے، اور میں جمعے سے پہلے اگر روانہ ہو جاؤں تو مجھے بھی تشنگی رہے گی، ان کی بھی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو اس حوالے سے طے یہ ہوا کہ انشاءاللہ جمعہ پڑھا کر روانہ ہونا۔ سامعین محترم، معراج دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عبدیت کا کمال ہے اور معجزہ لازوال ہے۔ سابقہ نبیوں کو معجزے عطا ہوئے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا ہوا، اور معجزہ اس وقت کے لحاظ سے اس وقت میں جو چیز اپنے حد کمال کو پہنچی ہوئی تھی، معجزہ اس کمال کو عبور کرتے ہوئے یوں پیغمبروں کے ہاتھ سے ظاہر ہوا کہ سارے کمالات نیچے رہ گئے اور پیغمبر کا معجزہ فوقیت حاصل کر گیا۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں
کہ جس سے انسانیت عاجز ہو، اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے انسانیت عاجز ہو، اور اللہ اپنے حکم سے اپنے نبی کے ہاتھ سے اس کو صادر اور ظاہر فرما دے، وہ معجزہ ہے۔ اور جب ہم معراج کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات انتہائی کمال کو پہنچتی ہے، انتہاؤں کو چھوتی ہے، یہ بات ظاہر اور ثابت ہوتی ہے کہ آگے جو وقت آ رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو وقت سائنس کا وقت آ رہا تھا، جیسا کہ اب آ چکا ہے۔ جیسے اس معجزے کو جب ابھی سائنس کی ترقیات نہیں ہوئی تھی، کفار نے، مشرکین نے اپنی عقل پر جانچنے کی کوشش کی تو وہ اس میں ناکام رہ گئے، کیونکہ معجزہ عقل سے تو جانچا نہیں جا سکتا۔ معجزہ عقل سے نہیں جانچا جا سکتا، ایمان کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کفار اور مشرکین نے اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہا تو ناکام رہے، اور اصحاب پاک مصطفیٰ نے اس کو ایمان کی نظر سے دیکھا تو تصدیق کی، اور اصحاب پاک مصطفیٰ میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والے صدیق اکبر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو جہل نے، ابو لہب نے انکار کیا، اور ابو جہل نے زبان پیغمبر سے سنا تو نہ مانا، لیکن ابو بکر صدیق نے ابو جہل کی زبان سے حضور کے اس معجزے کا، اپنے نبی کے اس معجزے کا تذکرہ سنا تو تصدیق فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ مصدق اول جو ٹھہرے، اور تصدیق کرنا تو آپ کے رگ و پے میں شامل تھا، ہر مرحلے پر بغیر سوچے سمجھے پیغمبر کی ہر بات کی تصدیق کرنا ابو بکر صدیق کا کام تھا۔ اسی لیے تو مصدق اعظم، مصدق اکبر کہلائے اور مصدق اول کہلائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ نے نہیں کہلوایا کہ ابو بکر ایمان قبول کر لو۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا، سوال کیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ابو بکر صدیق نے پیغمبر سے درخواست کی کہ اے میرے محبوب، آپ نے دعوی نبوت کیا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، ابو بکر صدیق دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ استفسار ابو بکر صدیق نے کیا۔ معراج عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھا جا سکتا، لیکن جب ابھی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تو تشکیک غبار میں جن کی عقل لپٹی ہوئی تھی ان کو تو اس وقت بات سمجھ میں نہ آئی، لیکن جس طرح وقت گزرتا گیا اور جس طرح سائنس ترقیات کی منزلیں طے کرتی گئی، اسی طرح معجزے کی حقیقت سمجھ میں آتی چلی گئی، اور معراج کی گتھیاں جو ہیں وہ سلجھتی چلی گئی۔ کہ ایک عام آدمی یہ سوچتا تھا، جس نے عقل کی کسوٹی پہ پرکھا یا پرکھنے کی کوشش کی، تو اس نے یہ سوچا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی ریسورسز کے، بغیر کسی ذرائع کے اور دنیاوی اسباب کے
کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے، ایک دائرے میں گھومتی ہے. انسان کی عقل محدود ہے، وہ ایک دائرے میں گھومتی ہے، اس سے باہر اس کا جو ہے وہ طاقت نہیں ہے. تو انسان نے اپنی عقل پہ اگر دیکھا تو سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ انسان اسباب کی دنیا کا باسی ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہی ہے کہ جو ما فوق الاسباب عمل وجود میں آتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. وہ اسباب کے دائرے سے اوپر ہوتا ہے، اور انسان اسباب کے دائرے کے اندر سوچتا ہے. تو پھر کیسے سمجھ میں آئے؟ لیکن میں عرض کر رہا تھا جس طرح سائنس نے ترقی کی تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. جس طرح جو ہے وہ ٹائم اور سپیس کا نظریہ وجود میں آیا تو بات سمجھ میں آ گئی. اور جس طرح جو ہے روشنی کی مقدار سفر کرنے کا نظریہ وجود میں آیا تو بات سمجھ میں آ گئی. اور تیز رفتار جب برقی سواریاں وجود میں آئیں تو براق کی سواری سمجھ میں آ گئی کہ اب ہم اگر اس روئے زمین کے جو ایک غلاف ہے زمین کے ارد گرد لپٹا ہوا جسے اوزون کہتے ہیں، اگر اس سے باہر نکلنا چاہیں تو بغیر کسی راکٹ کے یا بغیر کسی جہاز کے ہم باہر نہیں نکل سکتے. کیونکہ جس طرح ہم ایک حد سے اوپر جائیں گے، 1000 میٹر سے اگر اوپر چلیں گے تو انتہائی سردی شروع ہو جائے گی، سانس لینا دشوار ہو جائے گا. 1000 میٹر تک ہماری زمین کا سلسلہ ہے. انسان آکسیجن کے بغیر سانس نہیں لے سکتا، اور آکسیجن جو ہے وہ ہمیں درختوں سے پودوں سے ملتی ہے. اب اوپر جو ہے یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انتہائی ٹھنڈک شروع ہو جاتی ہے، سردی شروع ہو جاتی ہے. اب پھر اس سے اوپر جائیں تو کہیں درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، کہیں درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے. بغیر جہاز میں بیٹھے اوپن ایئر سفر کوئی نہیں کر سکتا، اب بھی نہیں کر سکتا. لیکن جہاز اور راکٹ کے سفر نے یہ سمجھا دیا کہ سفر ہو سکتا ہے. اور اب بھی جب ہماری اس زمین کے غلاف سے ہم نکلیں گے، اس ماحول سے نکلیں گے، اس انوائرمنٹ سے نکلیں گے، تو بغیر جہاز کے نہیں نکل سکتے اور بغیر تیز رفتاری کے بھی نہیں نکل سکتے. اللہ نے قرآن میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے سورۃ رحمان کے اندر، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اس زمین کے کناروں سے نہیں نکل سکتے، زمین و آسمان کے کناروں سے، مگر یہ کہ طاقت کے بغیر. اگر نکل سکتے ہو تو خاص ذرائع اختیار کرنے ہوں گے، اور وہ جہاز اور راکٹ اور ان چیزوں کی طرف اشارہ تھا. اور بھی بہت ساری چیزیں اب تو وجود میں آ گئی. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا. اب جب نبی کو اللہ نے لے جانا تھا تو براق تو بھیجا، جسے برقی سواری کہتے ہیں. براق برق سے ہے، اور براق برق کی جمع ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ بجلیاں. اور ٹائم اینڈ سپیس میں روشنی کی مقدار میں سفر کرنا، روشنی کی سپیڈ میں سفر کرنا.
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براق نے جب آپ کو سفر کروانا شروع کیا تو براق کی جہاں نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. تو وہی بات آ گئی، سپیڈ کا مسئلہ حل ہو گیا. پمپ بند کرا کہ واقعی وہ برقی سواری تھی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم بھی برقی سواری میں سفر کرتے ہیں جہاز میں، تو اس زمین کے کناروں سے نکل جاتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں، پھر ماحول ہم پہ اثر انداز نہیں ہوتا. لیکن میرے اور آپ کے نبی نے برقی سواری پر سفر ضرور کیا، لیکن برقی سواری پر سفر کیا، برقی سواری میں بند ہو کر سفر نہیں کیا. یہ بھی کمال ہے. اب برقی سواری پر اب بھی کوئی سفر نہیں کر سکتا. سواری میں بیٹھ کر سفر کرے گا، سواری پر بیٹھ کر سفر نہیں کر سکتا. اسے انتہائی ٹھنڈ لگ جائے گی، اسے نمونیا ہو جائے گا، اس کا جسم اکڑ جائے گا، فوری طور پر اس کی موت واقع ہو جائے گی.